اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ رب العالمین کا کرم اور اسی کا فضل اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت آپ کا یہاں پر جمع ہونا اور میرا پیارے آقا کی سیرت کو بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ فتح مکہ کے واقعات ہم سماعت کر رہے ہیں کہ جب ابو سفیان ایمان لے آئے اور حضرت عباس کے کہنے کے مطابق آپ کو اونچی پہاڑی پر کھڑا کر دیا گیا جہاں سے مسلمانوں کے لشکر گزر رہے تھے، جن کی تعداد 12,000 کے قریب تھی۔ وہ تعداد جب وہاں سے گزرتی رہی اپنے قبیلے والوں، کنبے والوں کے ساتھ، تو ہر قبیلے اور ہر گروہ کے بارے میں ابو سفیان یہ ضرور سوال کرتے کہ اے عباس، یہ کون سا گروہ ہے، یہ کون سا علاقہ ہے، یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ پھر بالآخر انصار میں سے ایک گروہ کے سردار حضرت سعد نے حضرت ابو سفیان کو دیکھ کر طیش میں آ کر کہا تھا کہ آج تو کعبے کو حلال کرنے کا دن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو سفیان نے حضرت سعد کی یہ بات پہنچا دی کہ یا رسول اللہ، آپ کے غلام حضرت سعد آج کے دن کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کعبے کو جو ہے حلال کرنے کا دن ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت بھرا دن ہے، آج تو خانہ کعبہ کو غلاف چڑھانے کا دن ہے، اس کی عظمت اور اس کی تعظیم کا دن ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین میں قدم رکھتے ہیں اور پہلا جو فرمان آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا میں اس کو امان دیتا ہوں، اور جو شخص کعبے میں داخل ہو جائے گا، یعنی جہاں طواف کیا جاتا ہے وہاں داخل ہو جائے گا، خانہ کعبہ میں جو داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ جب یہ اعلان سنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضور کے چاچا ہیں، تو قریب آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، ابو سفیان چونکہ ایک عرصے سے کافروں کا سردار رہا ہے، اس کے اندر خود پسندی ہے، اس کے اندر ایک فخر پسند انسان ہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو اسے اچھا لگتا ہے، لہذا آپ اس کے بارے میں بھی کوئی بات ارشاد فرما دیں۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر سرداروں کے درمیان اس کا مقام اونچا رکھنے کے لیے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اللہ کے پیارے حبیب اسے بھی امان عطا فرما دیں گے۔ تو یہ بڑا خوش ہو گیا کہ ہم نے جن کے لیے راستوں میں کانٹے بچھائے، جن کے دشمنی اور جن کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم نے کوئی کسر تک نہ چھوڑی، آخری حد تک پار کر دی کہ ان کے بچیوں کو بھی ہم نے پریشان کیا، ان کے اوپر پتھر پھینکے، گھڑیاں پھینکی، ان کو خانہ کعبہ کے طواف سے بھی روکا، مگر یہ ایسے فاتح عظیم کے انسان ہیں کہ انہوں نے میرے متعلق کہہ دیا کہ جو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ہم جو ہے اس کو امان دے دیں گے۔ یہ خوشی کے مارے مکۃ المکرمہ کی طرف دوڑنے لگا اور پھر مکۃ المکرمہ میں موجود کافروں سے کہنے لگا کہ اے کافروں، اے قریش مکہ، اے سردارین مکہ، خوش ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ نے وہ عظیم نبی عطا کیا ہے۔ ان کی خیریت یہ ہے کہ انہوں نے سب کو امان عطا فرما دیا ہے، یہ فرما دیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کے لیے امان ہے۔ یہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ مجھے محمد الرسول اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو لڑائی سے، اپنے گھر والوں کو یتیم اور بیوہ کرنے سے بچانا چاہتے ہو تو میرے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ دیگر لوگ اس کے گھر کی طرف لپکے تو بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ بھائی تیرا گھر تو اتنا بڑا تھوڑی ہے کہ سارے مکے کے رہنے والے اس میں داخل ہوں گے، تو اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو ابو سفیان جھوم جھوم کر کہنے لگا کہ محمد الرسول اللہ نے صرف یہ اعلان نہیں کیا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہے
وہی امان والا ہے، اسی کو امان دی گئی ہے؟ کہا کہ نہیں، بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو کعبے میں داخل ہو جائے، جو اپنے گھروں میں چلا جائے، ہتھیار ڈال دے، گھر کے دروازے بند کر دے، سب کے لیے امان اور سلامتی کا اعلان ہے۔ ہاں، جو تلوار اٹھا کر ہمارے مقابلے میں آئے گا، ہم اس کو امان نہیں دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مکۃ المکرمہ کے ایک کنارے پر کھڑے ہونے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے سیوف من سیوف اللہ، اے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد، تم یہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تم نے یہاں پر جنگ نہیں کرنی، کسی سے کوئی قتال لڑائی نہیں کرنی، بس تم یہاں پر کھڑے رہنا اور ہمارا آنے کا انتظار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے تو اچانک دیکھا کہ اسی سمت جہاں حضرت خالد کو کھڑا کیا تھا وہاں تلواریں چمک رہی ہیں۔ آپ نے اپنے دیگر اصحاب کو قریب کر کے بلایا، پوچھا کہ میں نے تو خالد بن ولید سے کہا تھا لڑائی نہ کرنا، یہ تلواریں کیسی چمک رہی ہیں؟ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، پہل کافر کی طرف سے ہوئی تھی اور دفاع کے طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کیا اور پھر ان کے حکم پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کافروں کو منہ توڑ جواب دیا۔ اب سارے لوگ تو گھروں میں ہیں اور یہاں پر لڑائی کے لیے کون آ چکا ہے؟ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ جو بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے ابو سفیان کی یہ باتیں سنی تو ابو سفیان کی بیوی حضرت ہندہ جو بعد میں مسلمان اور مومن ہو گئی، حضرت ہندہ کہنے لگی کہ اکرمہ تم جا کر ابو سفیان کو بدی سے پکڑ کر لاؤ کہ یہ کس طرح کی بزدلی والی باتیں کر رہا ہے، اگر میرا باپ ہوتا تو وہ تو یہ الفاظ سن کر ہی مر جاتا کہ یہ اس کا داماد کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے یعنی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اکرمہ کو تیار کیا اور دیگر لوگ تیار ہوئے اور انہوں نے وہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم پائی تو سوچا کہ یہاں سے مقابلہ کر کے ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں جیت مل جائے گی، مگر خالد بن ولید کے سامنے کون ٹھہرا سکتا تھا؟ جب بھی آپ جس میدان میں اترتے اپنا سینہ چوڑا کر کے کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا سینہ ہے کسی میں دم تو خالد کے سامنے آ کر وار کرے۔ کوئی بھی حضرت خالد کے سامنے سے وار نہ کر سکتا تھا۔ جب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سمت تلواریں چمکتی ہوئی دیکھی تو پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، کافروں نے پہل کی ہے اور جواباً حضرت خالد بن ولید اور ان کے لشکر والوں نے جواب دیا ہے، اور اس کا جواب اس انداز میں دیا کہ بے شمار کافروں کو واصل جہنم کیا، کچھ بھاگ گئے، زخمی ہو گئے، اور بعض میں آتا ہے بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق 2 صحابی اس میدان میں جنگ یعنی شہید ہوئے، اور بعض نے کہا کہ 3، الغرض 2 ہوں یا 3 ہوں، جس کے نصیب میں شہادت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا کہ جب انہیں بتایا گیا کہ کافروں کی طرف سے پہل ہوئی تھی تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات سن کر فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اس نے جو چاہا وہی بہتر ہے، وہی ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ، آپ کی اونٹنی کا ایک نام قصوہ ہے، اس پر سوار ہو کر سر پر سیاہ رنگ کا امامہ یعنی کالے رنگ کا امامہ پہن کر آپ فاتحانہ انداز میں مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ اگر آج کوئی بندہ کسی چھوٹے سے علاقے کو فتح کر لیتا ہے نا تو وہ سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے، لیکن میرے محبوب کے سر پر امامہ شریف تو ہے لیکن آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، اور اس فاتح عظیم اللہ نے جسے اپنا محبوب بنایا ہے، جس کے نقش قدم پر ساری کائنات کو میدان محشر میں جمع فرمائے گا، اس فاتح اعظم کا انداز یہ تھا۔ کتابوں کے اندر خصوصاً بخاری شریف اور زرقانی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہیں، سر پر سیاہ رنگ کا امامہ بندھا ہوا ہے، کندھے پر چادر، سبز رنگ کی چادر یا سبز رنگ کی چادر کا ایک حصہ سر پر موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک جانب صدیق اکبر موجود ہیں
دوسری جانب حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہما موجود ہیں. آپ ان دونوں صحابیوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. سارے صحابہ کرام آپ کا استقبال کر رہے ہیں. سب کے چہروں پر خوشیاں ہیں کہ جس مکے سے 8 سال پہلے ہمیں بھگایا گیا، بے وطن کیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، آج اسی مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر ہم فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی کہا کہ اے پیارے بھتیجے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہو کر جب یہ شارحانہ اور فاتحانہ انداز میرے محبوب کا دیکھا تو حضرت عباس کے سامنے حضرت ابو سفیان موجود تھے. تو کہنے لگے اے ابو سفیان، تمہارا بھتیجا تو بادشاہ بن گیا ہے. دیکھو تو صحیح کتنی بڑی فوج لے کر داخل ہوا ہے. اس سے پہلے تو مکے میں کوئی اتنی بڑی فوج لے کر داخل ہی نہیں ہوا. تمہارا بھتیجا تو دیکھو بادشاہ بن گیا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے ابو سفیان، یہ تیری خام خیالی ہے، یہ بادشاہت نہیں بلکہ یہ نبوت کا روب اور دبدبہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو خاص اپنے کرم سے عطا فرما دیا ہے. تو یقیناً اس نبوت کا جاہ و جلال سے حضور اس شاہانہ جلوس کے ہمراہ مسجد حرام میں داخل ہونے کے قریب ہیں. ذرا اپنے ذہنوں میں وہ منظر لے کر آئیں کہ حضور کی سواری، حضور کی اونٹنی موجود ہے، اطراف میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا جھرمٹ ہے. لوگ جلوس کی باتیں کرتے ہیں کہ جلوس کا ثبوت کہاں پر ہے. اس سے بڑھ کر اور جلوس کیا ہو سکتا ہے کہ لیڈر اور پیشوا اور امام الانبیاء ہیں، اور پھر مقتدا میں وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کے مطابق اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے. وہ میرے محبوب کے جانثار صحابہ موجود ہیں. یہ قافلہ آگے چل رہا ہے. حضور کی تواضع، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عاجزی اور انکساری رب کے حضور شکرانہ کس طرح تھا کہ قصوہ کی اونٹنی پر سمجھانے کے لیے علماء نے یہ مثال بھی بیان نہیں کی. کہا کہ یہ بھی بے ادبی میں شمار ہوتا ہے، مگر سمجھانے کے لیے کہ اونٹنی پر حضور موجود ہیں، سر مبارک اتنا نیچے ہے کہ اونٹ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوہان بنا ہوتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سر مبارک تھا، پیشانی وہ اس کوہان پر لگ رہی تھی. اس قدر آپ جھکے ہوئے تھے اور پھر آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے. سورہ فتح کی آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے. سورہ فتح کی آیتوں کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکرانہ ادا کر رہے تھے. اپنی عجزی اور انکساری اور نیاز مندی کا اظہار اس انداز میں کیا کہ آنکھوں میں آنسو ہیں. رب کا کلام زبان پر جاری ہے اور اپنے غلاموں کے لیے خوشخبریاں لے کر آ رہے ہیں. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے گھر، جن کا نام حضرت ام ہانی ہے، آپ ان کے گھر پر تشریف لے گئے. وہاں غسل کیا، 8 رکعت نماز ادا کی، چاش کی مختصر انداز میں، اور پھر اس کے بعد حضرت ام ہانی سے کہنے لگے کہ اے ام ہانی، گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہے، اندازہ لگائیے. ایسا اگر امت کو واپس اگر عروج چاہتی ہے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہوگا. آج ہمارے گھروں میں اتنے کھانے کی اشیاء موجود ہیں، پھر بھی زبانوں پر ناشکری ہے. فاتح اعظم ہیں، حضرت ام ہانی کے گھر میں آئے ہیں. اب سارا مکہ حضور کے قبضے میں ہے. چاہتے تو کسی سردار کے گھر پر چلے جاتے، نہ بلکہ حضرت علی کی بہن حضرت ام ہانی کے گھر پر جا کر نماز ادا کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ اے ام ہانی، کھانے کے لیے گھر میں کچھ موجود ہے. اندازہ لگائیے ان لوگوں کی عاجزی، رب تعالیٰ کے حضور، رب کے ہر فیصلے پر صبر، شکر کتنا تھا. حضرت ام ہانی سر جھکا کر شرم کے مارے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، گھر میں کچھ دنوں کے پرانے سخت قسم کے روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے. مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں یہ روٹی کے ٹکڑے آپ کو کیسے پیش کروں. جن کے تلووں کے صدقے سے اللہ ساری کائنات کو نعمتیں دے رہا ہے، وہ فاتح اعظم جب مکے کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے تو روٹی کے چند ٹکڑے کھا رہا ہے. حضرت ام ہانی کے اس جواب کو سن کر حضور مسکرا کر کہنے لگے کہ اے ام ہانی، اس میں شرم کی کون سی بات ہے، لاؤ میرے پاس وہ خشک روٹی کے ٹکڑے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان روٹی کے خشک ٹکڑوں کو پانی میں بھگو دیا، نرم ہو گئیں.
کہا اب سالن کے طور پر گھر میں کچھ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ سوائے سرکے کے، کہ کہا اسی کو لے آؤ یا پھر نمک لے آؤ۔ وہ دونوں لے کر آ گئیں۔ نمک سالن کے طور پر پیش کیا تو حضور نے سرکے کا، جب سرکے کے بارے میں بتایا گیا تو سرکے کا وہ چھوٹا سا چند قطرے جس کے اندر موجود تھے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سالن کے طور پر رکھ دیے گئے۔ آپ نے ان چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑوں کو تناول فرمایا سرکے کے ساتھ۔ اندازہ لگائیے مجھ سمیت یہ باتیں پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، رب نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ ہم جو چاہتے ہیں دین کی برکت سے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایک بھائی سے میں یہی بات کر رہا تھا کہ دین کی برکت سے اللہ نے یہ عزت دی ہے، لاکھوں نہیں خربوں لوگوں سے ہم بہتر ہیں، کہ جو ارادہ کرتے ہیں اگلے دسترخوان پر ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اور یہ دین کا صدقہ ہے، اور یہ اس دین کے بانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مگر ان کے معاملات، ان کی کیفیت کیسی تھی کہ فاتح اعظم ہیں آپ، سب سے بڑی فتح اللہ نے آپ کو عطا فرمائی مکۃ المکرمہ کی، اور آپ اس وقت روٹی کے وہ بھی کچھ دنوں پرانے سخت قسم کے روٹی کے ٹکڑے وہ آپ تناول کر رہے ہیں۔ میں ان باتوں کو پڑھنے کے ساتھ، سنانے کے ساتھ اپنے اعمال پر غور کروں، آپ اپنے پر غور کریں کہ اگر ایک وقت کھانے میں ایک ٹکڑا روٹی کا کم مل جائے، 2 نوالے چاول کے کم مل جائیں، تو پھر اس میں ہمیں واویلا نہیں مچانا چاہیے۔ ہمیں حضور کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، صبر اور شکر پر ادا کرتے ہوئے انہی ٹکڑوں کو کھا لینا چاہیے۔ ہم تو عالی شان گرم گرم روٹیاں، گرم گرم پراٹھے دیسی گھی اور گھی میں لدے ہوئے لے کر آتے ہیں، پھر بھی ہماری زبانوں پر شکر کے 2 بول نہیں ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کے ساتھ کھانے، جب ان روٹی کو تناول فرما لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر فرمایا بہترین سالنوں میں سب سے بہترین اور اچھا سالن سرکے کا سالن ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس کے گھر میں سرکہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو محتاجی سے محفوظ فرما دے گا۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز ہے، کسی کا دل رکھنا، کسی کا دل جوئی کرنا۔ اور پھر بات ہمارے یہاں پر چلیے تو ایک بات اور کر دوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دانہ پانی لکھا ہے تو رکے ہوئے ہیں۔ نا بھائی، دانہ پانی کچھ بھی نہیں ہے۔ دانہ پانی تو اللہ ان کو بھی دے دیتا ہے جن کا بینک بیلنس نہیں ہوتا، جن کی نوکریاں نہیں ہوتی، جن کے کاروبار نہیں ہوتے، ان پرندوں، ان جانوروں کو بھی خدا رزق پہنچا دیتا ہے۔ جب تک مقدر میں یہاں دین کا کام ہے تو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، جب تک مقدر میں دین کا کام ہے تو کسی کے سہارے نہیں، غوث پاک کا سہارا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام ہانی کے گھر میں کھانا تناول کیا اور اس طرح کی دعائیں دیں، اس کے بعد آپ حضرت ام ہانی سے اور گفتگو کرتے ہیں، اور پھر حضرت ام ہانی نے اپنے دیگر رشتہ داروں کے متعلق کس طرح معافی مانگی، کس طرح حضور نے انہیں معاف کیا۔ انشاءاللہ ان باتوں کو اگلی جمعۃ المبارک کو ہم سماعت کریں گے۔